بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، جتنے بھی بڑے گناہ، جس میں زنا، والدین کی نافرمانی، شرک و بدعت، یہ جتنے بڑے گناہ ہیں، یہ جب تک ہم معافی نہ مانگ لیں یہ تب تک معاف نہیں ہوتے۔ مجھے حیرت ہے کہ ہمارے مولوی حضرات اس بات کی اویئرنیس کیوں لوگوں تک نہیں پھیلاتے ہیں، کیونکہ دیکھیں، میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ بات لوگوں کو نہیں پتا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھے اعمال کر لیں گے جس کی وجہ سے ان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ کے جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں نا، جو چھوٹے گناہ، وہ آپ کی نیکیوں کی برکت کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن جو آپ کے بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ، جب تک آپ اس کی اللہ سے معافی نہیں مانگیں گے وہ گناہ آپ کے ہرگز معاف نہیں ہوں گے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ، اما بعد۔ گناہ کبیرہ وہ گناہ ہیں جس کے لیے اس دنیا میں کوئی سزا مرتکب کی گئی ہو یا آخرت میں اس کے لیے کوئی وعیدیں سنائی گئی ہو، تو یہ بیسیکلی گناہ کبیرہ کی ڈیفینیشن ہے۔ سورۃ نساء کی یہ آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر تم بڑے گناہ یا کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے تو اس کی برکت سے ہم تمہارے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں جنت میں داخل کریں گے۔ گناہ کبیرہ جو ہیں وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے ہیں، جبکہ گناہ جو صغیرہ ہیں وہ آپ کے نیک اعمالوں کی برکت کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک وہ کنسپٹ ہے جس کا نہ تو ہمیں علم ہے نہ ہمیں پتہ ہے، کیونکہ ہمارے دماغ میں یہ کنسپٹ ہے کہ اچھے اعمال کرتے رہو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نہیں جناب، ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ کو اپنے جتنے آپ نے بڑے گناہ کیے ہیں، میں وہ بھی آگے ڈیفائن کروں گا بڑے گناہ کون سے، لیکن جتنے بڑے گناہ آپ نے کیے ہیں ان سب کی آپ کو معافی مانگنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں، ایک جمعہ، مطلب پچھلا جمعہ، اس جمعے تک جو اب آنے والا ہے، اور پچھلے رمضان جو اب آنے والے رمضان ہے اس رمضان تک، یہ اعمال صغیرہ گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ مطلب اگر آپ یہ اعمال کرتے رہیں گے تو ان کی برکت سے آپ کے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، بشرطیہ کہ آپ کبیرہ گناہوں سے بچتے رہیں۔ اچھا، اب کبیرہ گناہ جو ہے وہ مختلف حدیثوں میں ان کی تعداد الگ ہے۔ ایک حدیث میں 3 کبیرہ گناہ، ایک حدیث میں 7 ہیں، ایک حدیث میں 10، ایک حدیث میں 15 اور ایک حدیث میں 70۔ تو ہمیں بیسیکلی 70 پہ ہی فوکس کرنا چاہیے، کیونکہ یہ 3، 10، 15 سے نکلتے ہیں وہ 70 سب ٹائپس ہیں ان کی۔ تو بیسیکلی ہمیں کبیرہ گناہوں سے بچنا ہے۔ سورۃ الفرقان، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ مگر جو لوگ توبہ کریں اور ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہیں تو ایسے ہی لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اچھا جی، اب توبہ کی شرائط ہیں، اس پہ آپ نے بہت غور سے میری یہ بات سننی ہے۔ دیکھیں جی، کبیرہ گناہ صرف اور صرف معافی سے ہی، سچی توبہ سے ہی معاف ہوتے ہیں اللہ کی نزدیک۔ اور اگر وہ کبیرہ گناہ کسی انسان سے ریلیٹڈ نہیں ہے، مطلب یہ کہ وہ گناہ آپ نے خود کیے ہیں، جیسے ایک انسان سے ریلیٹڈ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی انسان کی حق تلفی کی ہے۔ اب اگر کسی انسان کا تعلق نہیں ہے نا اس گناہ سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ 3 شرائط لازم ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ وہ گناہ کرنا ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں، دوسرا یہ کہ اس گناہ پر آپ بہت زیادہ پشیمان ہو، شرمندہ ہو، تیسرا یہ کہ آپ اللہ سے اس گناہ کی توبہ کر لیں، سچے دل سے اس گناہ سے توبہ کر لیں، کبھی واپس نہیں جائیں گے۔ اگر تو وہ گناہ کسی شخص سے متعلق ہے تو اس میں چوتھی شرط لازم ہو جاتی ہے کہ جس کا آپ نے حق کھایا ہے آپ اس کو حق اس کا لوٹا دیں۔ اگر وہ انسان جس کا آپ نے حق کھایا اگر وہ آپ کو نہیں ملتا یا اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس کے ورثاء کو وہ جو چیز آپ نے کھائی تھی وہ حق اس کا اور اس کے ورثاء کو لوٹا دیں۔ اور اگر اس کے ورثاء نہ ملیں تو اس کی جانب سے صدقہ و خیرات کر دیں۔
اگر آپ صدقہ و خیرات کرنے کی بھی استطاعت نہیں رکھتے تو آپ اس سے معافی مانگ لیں، ٹھیک ہے؟ اگر وہ آپ کو معاف نہ کرے تو آپ پھر اس کے حق میں بے شمار دعائیں کریں۔ یہ توبہ کی شرائط ہے۔ سب سے بڑا کبیرہ گناہ شرک باللہ۔ اب شرک باللہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اس کی دو قسم ہیں، شرک اکبر، شرک اصغر۔ اب شرک اکبر کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ یا اس کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا یا کسی بھی عبادت کو غیر اللہ کے لیے خاص کر دینا شرک اکبر کہلاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات قرآن میں سورۃ النساء میں فرماتی ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے علاوہ جسے چاہے معاف کر دیتا ہے۔ اور یہی وصیت حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ سورہ لقمان کے اندر آپ کو یہ نصیحت ملتی ہے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، بے شک شرک بہت ہی بڑا جرم ہے۔ اچھا جی، اب شرک اصغر کیا ہے؟ دیکھیں جی، ہر وہ نیک اعمال جس میں ریاکاری مقصود ہو، مطلب یہ کہ آپ خالص دکھلاوے کے لیے کوئی نیک عمل کر رہے ہیں۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں تو آپ نے اپنی نماز کو اور سنوار لیا، آپ اچھی طریقے سے نماز کو ادا کر رہے ہیں، آپ خیرات دے رہے ہیں لوگوں میں صرف اس لیے دکھلاوا کرنے کے لیے کہ آپ کی شوشہ ہو لوگوں میں، ٹھیک ہے؟ اس معاملے میں ہمارے نبی کا کیا ارشاد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم پر جس چیز سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ کرام کہنے لگے کہ اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس شرک اصغر سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد ریاکاری ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ ریاکاری سے مراد یہی ہوتا ہے کہ آپ کے نیک اعمال میں دکھلاوا آ جائے۔ پھر دوسرے نمبر پر جو کبیرہ گناہ ہے، والدین کی نافرمانی۔ آج ہمارے معاشرے میں والدین کی نافرمانی عروج پر ہے، جس کے نتیجے آپ کے سامنے ہیں۔ تیسرا گناہ کبیرہ، ناحق کسی کو قتل کرنا۔ یہ معاملہ آج زبان زد عام ہے۔ جان بوجھ کر کسی مومن کا قتل کرنا، چند پیسوں کی خاطر، چند موبائل، چند قیمتی اشیاء کی خاطر ایک مسلمان کی جان لے لینا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس کو اس کے ماں باپ نے کس طرح پال پوس کر اتنا بڑا کسی مقام پر پہنچایا ہوگا اور اتنا بڑا کیا ہوگا۔ چوتھا گناہ، زنا کرنا۔ اللہ رب العزت کی ذات اس بیماری سے پوری نسل کو بچائے۔ اللہ رب العزت کی ذات مجھے اور آپ سب کو زنا کی لعنت سے بچائے، آمین ثم آمین۔ پانچواں بڑا گناہ، بدفعلی کرنا۔ بدفعلی سے مراد قوم لوط کا عمل، مرد مرد کے ساتھ، عورت عورت کے ساتھ بدفعلی کرے۔ اللہ اکبر۔ چھٹا گناہ جو کبیرہ ہے وہ یہ ہے کہ جان بوجھ کر آپ فرض نماز چھوڑیں۔ میری اللہ سے دعا ہے، یا اللہ پاک مجھے استقامت دے فرض نمازوں میں کہ میں ایک فرض نماز نہ چھوڑوں، اور میری آپ سب لوگوں کے لیے دعا ہے کہ آپ فرض نماز نہ چھوڑیں۔ اس رمضان کی برکت سے ہم یہ دعا کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ہماری رمضانوں میں دعا زیادہ سنتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات فرماتی ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ تو ہم اس کامل یقین کے ساتھ اللہ سے یہ فریاد کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک مجھے نماز کا، صوم صلات کا پابند بنا۔ ساتواں کبیرہ گناہ، زکوٰۃ ادا نہ کرنا۔ آٹھواں کبیرہ گناہ جو کہ آج رمضانوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بلا عذر رمضانوں کے روزے نہ رکھنا۔ بلا عذر کا مطلب یہ ہے کہ کچھ جگہوں پر اللہ نے آپ کو آسانیاں دی ہیں کہ اگر آپ سفر کر رہے ہیں، اگر آپ بہت کوئی ایسے مرض میں مبتلا ہیں جس کو روزہ رکھنے سے اور بگڑ سکتا ہے، یا آپ کی کیفیت ٹھیک نہیں ہے، یا جو بھی اس میں اللہ تعالیٰ کی شرائط ہیں، اس کے علاوہ بغیر کسی وجہ کے آپ صحت مند ہیں کہ جی میں روزہ نہیں رکھ سکتا، مجھ سے بھوک برداشت نہیں، تو اس کی پکڑ ہے۔ بغیر عذر کے اگر آپ روزہ چھوڑیں گے تو آپ کو
بہت برا انجام ہوگا آپ کے ساتھ، اور اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ 9واں کبیرہ گناہ کہ اللہ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے، اس کے باوجود آپ حج نہیں کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ 10واں بڑا گناہ خودکشی کرنا۔ آج یہ معاملہ تو اس طرح عام ہو گیا ہے کہ لوگ مشکل حالاتوں کو فیس کرنے کے بجائے خودکشی کو پریفر کرتے ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ ان کے حالات بہت ورسٹ ہوں گے، ان کی ذہنی کیفیت بہت اسٹریس میں ہوگی، مگر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے خودکشی کو حرام اس لیے کیا ہے کہ خودکشی آخری راستہ نہیں ہے، اسی دنیا میں حل موجود ہوتے ہیں۔ بس آپ اپنے آپ کو کام ڈاؤن رکھیے اور حلوں کی طرف جائیے بنسبت اس کے کہ اپنی جان کو ختم کر دیں۔ 11واں بڑا گناہ سود کھانا۔ پورا بینکنگ سیکٹر سود پر چل رہا ہے، بزنس مین سود اس طرح لے رہے ہیں کہ کوئی ثواب کا کام ہے، عوام سود اس طرح لے رہی ہے کہ دے رہی ہے اور لے رہی ہے کہ ثواب کا کام ہے، جیسے انٹرسٹ ہر چیز پر، مارک اپ، اس طرح ہمارا پورا نظام ہی سود پر چل رہا ہے، لیکن ہمیں جواب دینا ہوگا اللہ کے آگے۔ 12واں بڑا گناہ اولاد کو ناحق قتل کرنا یا بچہ ضائع کرنا۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے بچہ ضائع کرنا، اول تو یہ کہ اسلام میں پوری آپ کو تعلیم دی گئی ہے کہ بچہ آپ نے ضائع نہیں کرنا ہے، اس سے پہلے آپ نے احتیاطی تدابیر کر لینی ہے۔ اگر تو بچہ اس عمل میں آ گیا ہے کہ اب اس کی شیپ بن گئی ہے تو پھر آپ اس کو ضائع نہیں کروا سکتے ہیں، تو بچہ قتل کرنا یا ضائع کرنا بہت بڑا گناہ۔ 13واں بڑا گناہ اپنے عزیز و اقارب رشتہ داریوں کو ختم کرنا، قطع تعلق کرنا، ان سے رشتہ ترک کر دینا، یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ رشتے جوڑنے والوں کو پسند فرماتا ہے بجائے اس کے کہ رشتے توڑنے والوں کو۔ یہ کبیرہ گناہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ لوگ ان کی انٹینسٹی کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، اس میری بات کو اسی طرح درگزر مت کر دیجئے گا جس طرح آپ نے اسلام کو اپنی زندگی سے درگزر کیا ہوا ہے۔ 14واں بڑا گناہ وہ یہ ہے کہ جھوٹ بولنا، زندگی کے معاملات میں جھوٹ بولنا، کاروبار کے معاملات میں جھوٹ بولنا، بچوں سے جھوٹ بولنا، بڑوں سے جھوٹ بولنا۔ جھوٹ بولنا، دیکھیں ایک بات میں آپ کو کلیئر بتا دوں، آپ چھوٹے چھوٹے اعمال جو گناہ ہے نا، صغیرہ گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ جب کرنے کی آپ اپنی ہیبٹ بنا لیتے ہیں نا، تو وہ گناہ پھر صغیرہ گناہ میں کاؤنٹ نہیں ہوتے، وہ کبیرہ گناہ میں کاؤنٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اول تو یہ کہ آپ بڑے گناہوں سے اجتناب کیجئے تاکہ چھوٹے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں، اور آپ کسی گناہ کو مت کیجئے، مطلب کانشیسلی کوئی گناہ نہ کیجئے۔ اللہ کی ذات ہے، معاف فرمانے والی ہے، کہ آپ کا دھیان نہیں گیا، آپ سے گناہ ہو گیا تو انشاءاللہ آپ کو اللہ معاف فرما دے گا، مگر جان بوجھ کر گناہ مت کیجئے۔ اور 15واں بڑا گناہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ جھوٹی قسمیں کھانا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ دیکھیں گناہ بہت سارے ہیں، 70 قسمیں ہیں گناہوں کی، تو وہ انشاءاللہ جس طرح میں ویڈیوز بناتا جاؤں گا آپ کو بتاؤں گا، لیکن ابھی کے لیے میں یہ 15 گناہ بتا کر آپ لوگوں کو ہدایت کی تلقین کرتا ہوں کہ لوگوں باز آ جاؤ۔ میری اللہ سے دعا ہے، یا اللہ پاک مجھ سے، میری ذات سے، میرے اہل و عیال سے، میرے رشتہ داروں سے ان گناہوں کو ختم کر دے، جڑ سے مٹا دے، اور میرے سننے والے سامعین کے گھروں سے ان گناہوں کو ختم کروا، ان گناہوں کو ختم کر دے میرے مالک۔ یا اللہ پاک ہم سب کو سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔